العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب ما جاء فی فضل الطہور. وبالاسناد المتصل منا الى الامام الترمذی رحمہ اللہ تعالی انہ قال حدثنا اسحاق بن موسى الانصاری قال حدثنا معن بن عیسى قال حدثنا مالک بن انس قال وحدثنا قتيبة عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء أو نحو هذا. وَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتْ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوبِ. اس سے پہلے باب میں وضو کی اہمیت بتلائی گئی تھی. آج کے باب میں وضو کی فضیلت کا بیان ہے. کسی چیز کی اہمیت جب سمجھا دی جاتی ہے ایک کلی انداز میں، ایک عمومی انداز میں، تو انسان کو اس کی جزئیات کی تلاش شروع ہو جاتی ہے. اب انسان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ وضو بہت ہی اہم چیز ہے، تو حضرت نے دماغ میں اٹھنے والے اگلے سوال کا جواب دیتے ہوئے یہ باب منعقد فرمایا کہ دیکھو اہم اس اعتبار سے بھی ہے، اس اعتبار سے بھی ہے، اس اعتبار سے بھی، یعنی آگے پھر اسی انواع کے جوابات دیتے ہوئے ابواب قائم کرتے گئے. اس میں پہلا باب بابو ما جاء فی فضل الطہور، وضو کی فضیلت کا بیان. یعنی آپ نے وضو کیا تو آپ کو کیا شرف حاصل ہوا، آپ کے اعضائے وضو کو کیا شرف ملا، کیا عزت ملی، کون سی صفت ملی، کیا وصف نیا آپ کو مل گیا. بتلایا اس باب میں کہ اس کو یہ حدیث کی روشنی میں بتلائیں گے کہ اس کو یہ فضیلت ملی. اس باب سے یہی مقصود ہے. پہلے سند کو اور سند کے رجال کو دیکھ لیا جاوے. امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے استاذ اسحاق ابن موسیٰ الانصاری نے ہم کو حدیث بتائی. اسحاق ابن موسیٰ الانصاری کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اپنے بڑے خاص اساتذہ میں شمار کرتے تھے. جس کسی استاد سے بہت زیادہ نفع ہوتا ہے تلمیذ کو، تو اس کو ایک خصوصیت اس کی نگاہ میں ہو جاتی ہے. انہی میں سے اسحاق ابن موسیٰ الانصاری بھی تھے. اپنے اس استاذ کو کبھی اس طرح لمبے نام کے ساتھ یاد کرتے ہیں، اسحاق ابن موسیٰ الانصاری، اور کبھی صرف الانصاری بولتے، حدثنا الانصاری، لیکن مراد یہی ہوتے ہیں اسحاق ابن موسیٰ الانصاری. اسحاق ابن موسیٰ الانصاری کے استاذ ہیں معن ابن عیسیٰ. معن ابن عیسیٰ یہ انس ابن مالک رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگردوں میں، بلکہ کہا گیا ہے کہ معن ابن عیسیٰ الزم الناس بصحبت مالک و اثبت فی مالک. کسی نے کہا الزم الناس اور کسی نے کہا اثبت. حضرت
مالک ابن انس حضرت یعنی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت بہت مضبوطی کے ساتھ انہوں نے اٹھائی ہے، اور مالک ابن انس رحمۃ اللہ علیہ کی حدیثوں کو انہوں نے بہت مضبوطی سے یاد کیا ہے۔ تحویل کے ساتھ پھر یہ حضرت مالک ابن انس آ گئے، اس کے بعد تحویل کے ساتھ نقل کرتے ہیں وقال حدثنا قتیبہ عن مالک عن سہیل بن ابی صالح عن ابیہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے آگے چل کر کے سہیل کے والد جو ابو صالح ہیں خود ان کا تعارف کرا دیا ہے، جیسا کہ حضرت کی عادت مبارک ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں کہ سب سے زیادہ مشہور ہیں اور سب سے زیادہ روایات کے نقل کرنے والے ہیں، لیکن آپ کے نام کے بارے میں کہ نام کیا تھا 20 اقوال ہیں۔ کسی نے کہا 20، 30، 40 تک اقوال پائے جاتے ہیں۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تدریب الراوی میں 20 اقوال کا تذکرہ کیا ہے، لیکن اس میں 3 نام مشہور ہیں۔ لوگوں نے ترجیحات دے کر کے اس طرح سے فرمایا کہ 3 نام جو مشہور ہیں، ایک ہے عبد الشمس ابن صخر، دوسرا نام عبد الرحمن ابن صخر، اور تیسرا نام عبداللہ ابن عمرو ہے۔ تطبیق دینے والوں نے اور اصحاب تحقیق نے یہ کہا کہ یہ جو 3 نام بتایا گیا تو یہ کہہ لیا جائے زمانے کا فرق۔ جاہلیت میں ان کا نام عبد الشمس تھا، اور اسلام لانے کے بعد ان کا نام عبد الرحمن پڑ گیا۔ بعض حضرات نے عبد الرحمن کے بجائے، یعنی عبد الرحمن ابن صخر کے بجائے عبداللہ ابن عمرو کو ترجیح دی۔ امام بخاری اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اسی کے قائل ہیں۔ مستدرک حاکم میں ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ کان اسمی فی الجاہلیہ عبد الشمس ابن صخر فسمیت فی الاسلام عبد الرحمن۔ اس سے پتہ چلا کہ اسلامی نام ان کا عبد الرحمن ابن صخر ہے، مگر جن لوگوں نے دوسرا نام عبداللہ ابن عمرو اس کو ترجیح دیے، ان کے سامنے اس روایت پر کلام ہے۔ اصل میں مستدرک حاکم کی یہ روایت ایک مجہول شخص سے وارد ہے، جس کی بنیاد پر اس روایت کو انہوں نے مرجوح قرار دیا اور عبداللہ ابن عمرو والے نام کو راجح قرار دیا۔ دوسرا مسئلہ ان کے نام کے تعلق سے یہ ہے، ان کی کنیت ابو ہریرہ کب سے ہے اور کس نے رکھی؟ طبقات ابن سعد میں مرقوم ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنی کہانی بتاتے ہیں کہ مجھے بلیوں سے شغف تھا۔ ایک چھوٹی سی بلی میں نے پال رکھی تھی، اور اس کو اپنے پاس رکھتا، اس سے کھیل کرتا، رات کا وقت ہو جاتا تو میں اس کو درخت پر چھوڑ دیتا، وہ درخت پر پڑی رہتی۔ بلیوں کے اس قدر شغف کی وجہ سے لوگوں نے مجھے ابو ہریرہ کہنا شروع کر دیا۔
علامہ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ابواب المناقب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس سلسلے میں ایک بات نقل کی ہے۔ خود ابو ہریرہ فرماتے ہیں کنت ارعی غنم اہلی وکانت لی ہریرہ صغیرہ، کہتے ہیں میں لوگوں کی بکریاں، اپنے گھر اہل و عیال کی خاندان کی بکریاں چراتا تھا، میرے پاس ایک چھوٹی سی بلی تھی۔ پھر انہوں نے کہا میں اس سے کھیل کرتا تھا، اس سے دلچسپی لیتا تھا، رات ہوتی درخت پر چھوڑ دیتا تھا، تو میرے اسی شغف کو دیکھ کر کے لوگوں نے مجھے ابو ہریرہ کہہ دیا۔ ان دونوں باتوں سے پتہ چلا کہ لوگوں نے یہ کنیت ان کی رکھی تھی۔ لیکن علامہ ابن عبد البر نے ایک روایت نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کے ہاتھ میں بلی دیکھی تو آپ نے پوچھا کہ ما ھذا، کیا ہے یہ؟ انہوں نے کہا ہرہ، تو آپ نے فرمایا انت ابو ہریرہ۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے عبد البر، علامہ ابن عبد البر نے یہ روایت الاستیعاب میں لکھی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ روایت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کنیت رکھی ہے۔ بہت ممکن ہے کہ دونوں باتیں ہیں، پہلے سے وہ ابو ہریرہ کنیت لے کر آئے ہوں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو ابو ہریرہ سے یاد رکھا، یعنی اس کنیت کو برقرار رکھا۔ تدریب الراوی میں امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور بات نقل کی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کی کنیت پہلے ابو الاسود بھی تھی، اور ہوتا ہے بعض مرتبہ کئی کنیتیں ہوتی ہیں، کسی اعتبار سے کوئی کنیت اور کسی اعتبار سے کوئی کنیت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایات 5374 ہیں، مشہور ہے۔ سب سے زیادہ روایتیں ان کی کیوں ہیں؟ ان کی سب سے زیادہ روایات کیوں ہیں؟ 4 وجہیں بیان کی جاتی ہیں، تتبع اور تلاش کے بعد 4 وجہیں ملتی۔ پہلی وجہ، ان کی ہم وقتی حاضر باشی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ جب سے یہ خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے تو بس حاضر ہی ہو گئے۔ خود کہتے تھے میرے ساتھی تو اصحاب صفہ کے میرے ساتھی، ان میں کچھ تو بازاروں میں چلے جاتے، کاروباروں میں چلے جاتے، کھیتیوں میں چلے جاتے، لیکن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے لگا رہتا تھا، آپ سے دور ہوتا ہی نہیں تھا۔ تو ایک وجہ کثرت روایات کی یہ کہ بغیر حاضر ہی نہیں ہوتے، ہر بات سن لیتے تھے۔ دوسری بات کہ ایک مرتبہ حضور پاک علیہ السلام نے کسی مجلس میں کہا ابو ہریرہ ابسط رداءک، چادر پھیلاؤ۔ آپ نے اپنی چادر پھیلائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کچھ ڈال دیا، اس طرح کا اشارہ کیا اور کہا کہ اضمم الی صدرک، اپنے سینے سے اس کو ملا لو۔ کہتے ہیں کہ میں نے جب سے سینے سے ملا لیا، اس وقت سے پھر میں کوئی بات بھولا ہی نہیں، بات پختہ ہو گئی، جو پڑھتا تھا وہ ہمیشہ محفوظ ہو جایا کرتی تھی۔ تیسری وجہ یہ کہ ایک مرتبہ خود حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہم 3 ساتھی بیٹھے ہوئے تھے اور تینوں ساتھی نے کہا چلو مل کر دعا کرتے ہیں۔ میرے ایک ساتھی نے دعا کی، دوسرے ساتھی نے دعا کی، اب میرا نمبر آیا تو میں نے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اور دعا مانگی تو میں نے کہا اے اللہ،
یہ میرے دونوں ساتھیوں نے جو مانگا میں وہ بھی مانگتا ہوں، وہ بھی مجھے دے دیجئے، اور مجھے علم لا ینسا دے دیجئے۔ اے اللہ ایسا علم دے دیجئے جو سینے میں محفوظ ہو جایا کرے، نکلنے نہ پاوے۔ اس موقع پر جب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی زبان سے دعا کے جملے نکلے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچائے۔ ابو ہریرہ کی دعا سن کر کے آپ نے آمین فرمائی، تو آمین آپ نے کہی، دعا مؤکد ہو گئی۔ اس دعا کی برکت سے اللہ نے حضرت ابو ہریرہ کے حافظے کو مضبوط کر دیا اور روایات اتنی کثیر ہوئی۔ چوتھی وجہ وہ یہ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان روایات کو محفوظ رکھنے کی بھرپور کوشش بھی کرتے تھے، یاد کرتے تھے، اور بڑے ہی اشتیاق سے اور لالچ سے سنتے تھے۔ تو یہ 4 وجہ ہیں جن کی بنیاد پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے زیادہ روایات نقل فرمائی ہیں۔ اب آئیے روایت کے الفاظ کو دیکھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا توضأ العبد المسلم او قال المؤمن، جب مسلمان بندہ یا مومن بندہ وضو کرتا ہے اور اپنا چہرہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے سے وہ سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں جو اس نے اپنی آنکھوں کے ذریعے سے کیے تھے پانی کے ساتھ، یا یوں فرمایا کہ پانی کے آخری قطرے کے ساتھ، یا اس جیسی کوئی بات کہی۔ اور جب وہ دھوتا ہے اپنے دونوں ہاتھوں کو تو اس کے ہاتھوں سے وہ سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں جن کو اس کے ہاتھوں نے کیے تھے، پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ، یہاں تک کہ وہ گناہوں سے صاف ستھرا ہو کر باہر نکل آتا ہے۔ حدیث کا مفہوم اور فضیلت واضح ہے، 2-1 جزو پر تھوڑی سی گفتگو کرنی۔ مفہوم تو یہ نکلا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ جب وضو کرتا ہے تو وضو کی برکت یہ ہوتی ہے کہ اس کے بدن پر جہاں جہاں وضو کا پانی لگتا ہے ان اعضاء کے سارے گناہ جھڑ جاتے۔ یہ مختصر ہے۔ چہرے پہ پانی لگا تو چہرے سے متعلق جو گناہ ہیں عموماً وہ آنکھ کے ذریعے ہوتے، اس لیے یہاں حدیث میں فرمایا گیا کہ آنکھ سے کیے ہوئے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ہاتھ کو پانی لگا تو ہاتھ سے کیے ہوئے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور وضو سے یہ فارغ ہوتا ہے تو بالکل پاک پوتر ہو جاتا ہے۔ اس مجلس کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ جن اجزاء پر بات کرنی ہے وہ انشاءاللہ اگلی مجلس میں۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما۔